اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی ہو تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا، مثلا 10,000 مہر تھا تو 5,000 دینا ہوگا۔ نمبر 2، اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو جائز ہے۔ نمبر 3، شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے تو بھی جائز ہے۔ نمبر 4، شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا تقویٰ و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کے بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ عداوت نہ ہو، اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اس میں حسن سلوک و مکارم اخلاق کی ترغیب ہے۔ نمبر 6، آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور و اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم و زیادتی سے بچو اور فضل و احسان کی طرف مائل رہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے۔ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریق جذبہ انتقام میں اندھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک کا حکم فرما رہا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ: تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرما دی، گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا۔ پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی و نگہبانی کرو۔ اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا سب داخل ہے۔ درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید کی گئی ہے۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نماز عصر کی تاکید کی ظاہر وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ بارگاہ الہی میں کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، لہذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نماز میں قیام فرض ہے، دوسرا یہ کہ نماز میں کھانا پینا بات چیت کرنا حرام ہے، جیسا کہ قانتین سے معلوم ہوا۔ نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت سے منسوخ ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ یہاں دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور اس نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہوں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں، قبلہ کی طرف منہ کرنے کی شرط نہیں ہے، اور جب حالت امن ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے، البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا
ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہے، لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کا باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ سورہ نساء میں مذکور ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں جب وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ابتداء اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے جہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کے مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت سورہ بقرہ کی آیت سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائی گئی، اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت یعنی آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کر دیا گیا، لہذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان نفقہ دینا لازم ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ عُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا پڑی۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حکم الہی سے سب وہیں مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور پھر وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا، تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ یوں ہی مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہذا دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کچھ لوگوں پر تو کوئی خصوصی فضل ہوتا ہے، جیسے پہلے مذکور لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا عمومی فضل و کرم تو پوری کائنات کے ایک ایک فرد پر ہے۔ ہر انسان دن رات اپنے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے کروڑ احسانات لیے چل رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس کے شکر گزار نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ زندگی کی بے ثباتی اور موت کے بیان کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زندگی ایسی ہی ناپائیدار ہے اور کسی بھی صورت موت سے فرار ممکن نہیں، تو جہاد سے منہ پھیر کر موت سے نہ بھاگو، جیسا کہ بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت سے بھاگنا کام نہیں آتا۔ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ: ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ رائے خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا۔ حقیقی مالک وہ، جبکہ بندہ اس کی عطا سے مجازی میل کر رکھتا ہے، مگر پھر بھی قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے
کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی رائے خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کر پائے گا، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے لاکھوں گنا زائد بھی۔ صدقہ سے دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ دنیا کے اگر لاکھوں امیر لوگوں کا سروے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی اکثریت صدقہ و خیرات بکثرت کرتی ہے، اور لاکھوں غریبوں کو دیکھ لیں کہ ان کی اکثریت صدقہ و خیرات سے دور بھاگتی ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے۔ آیت کے اس حصے میں رائے خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ چونکہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، تو اس شبے کا ازالہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دے اور جس کے لیے چاہے وسیع فرما دے۔ تنگی و فراخی تو اس کے قبضہ میں ہے، اور وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والے سے وسعت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو رائے خدا میں خرچ کرنے سے مت ڈرو، جس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ کریم ہے اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور جود و بخشش کے خزانے لٹانا اس کریم کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمان کا دست قدرت بھرا ہوا ہے، بے حد و حساب رحمتیں اور نعمتیں یوں برسانے والا ہے کہ دن رات کے عطا فرمانے نے اس میں کچھ کم نہ کیا۔ اور دیکھو تو کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے اب تک اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دست قدرت میں جو خزانے ہیں اس میں کچھ کمی نہیں آئی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقیہ نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ جہاد کا حکم دینے کے بعد اب جہاد کا ہمت و حوصلہ پیدا کرنے والا ایک واقعہ بہت سی دلچسپ تفصیلات کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط کر دی گئی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے۔ خاندان نبوت میں صرف ایک بیوی باقی رہی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے پاس سپرد کر دیا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے اور آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے۔ عالم نے اس خیال ہے کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا اور حضرت شمویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے۔ عالم نے کہا کہ بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام
اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب قوم کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو جاتی ہے تو ان پر ظالم و جابر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر پوری دنیا کے مسلم ممالک کی اعتقادی اور عملی حالت کو دیکھا جائے تو یہ نقشہ بڑا واضح نظر آئے گا۔ قرآن کے اس طرح کے واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف تاریخی واقعات بتانا نہیں بلکہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی طرف لانا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کیا جائے تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو اور منہ پھیرو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے منہ پھیریں جبکہ قوم جالوت نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے، ان کے اولاد کو قتل کیا ہے، ان کے نسلوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ظاہر فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی ایک معمولی تعداد یعنی آل بدر کے برابر صرف 313 افراد جہاد کے لیے تیار رہے اور باقی سب نے منہ پھیر لیا۔ یاد رکھیں کہ نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان میں پیٹھ دکھانا بزدل قوموں کا وتیرہ ہے، اور کامل لوگ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی، چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے، نیز یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اس معاملے میں یہ بنی اسرائیل کی پہلی نافرمانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا قیاس کیا اور بلا وجہ کی بحث کی۔ انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، نیز وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھتا تھا اور سب سے جسیم اور توانا تھا، اس لیے وہی بادشاہ کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ اس واقعہ سے بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حکم الہی کے مقابلے میں اپنے اندازے اور تخمینے قائم کرنا ناجائز ہے۔ نمبر 2، علم مال سے افضل ہے۔ نمبر 3، حکمران ہونے کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم و قوت اور قابلیت و صلاحیت ہے۔ نمبر 4، بغیر استحقاق کے نسل در نسل بادشاہت غلط ہے۔ ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھا جائے۔ یہاں جسے بادشاہ مقرر کیا اسے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے طالوت کا نام دیا گیا۔ یہ بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔